شما امام تاجدار بلیدہ فرمائندہ جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے تو اس انسان دے رزق وچ ہمیں کمی نہیں ہے، دی مل کے درود پاک کرو اللہم صلی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند صلوات پڑھیں اللہم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکربی ان وجہ الحسین علیہ السلام وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام درود پر دے مل کے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ داتا استاد شہید ملت جعفری آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ شہید محسن نقوی صاحب کا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا۔ حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ جیسی پاک ہستیوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا۔ آباد رہے تھوڑا تھوڑا مزاج کریں۔ بیزر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود و سلام ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا۔ یہ آئی مشکل کچھ ہے، سبحان اللہ۔ آپ بیدار بیٹھتے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ درخواست گزار ہوں اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں مطلق العنان مدبر الامور حجاب رخ سے غیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ دونوں قدم رنجہ فرما کر زمانے کو بتائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ بانیان کا خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت دربار عالیہ میں منظور و مقبول فرما۔ دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ جو پریشان حالات میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ میرے ذمہ جنہوں نے دعائیں لگائی ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے خالق مالک اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق کی نعمت عطا فرما۔ میرے خالق مالک اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں حیاتی والا ماتمی بیٹا عطا فرما۔ دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ ہمارے وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دو میں ہاتھ بلند کر کے نام علی دی گنجاوے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بر محمد اہل بیت محمد پر۔ فرزند ابو تراب نے ایک ہی نگاہ میں 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا۔ جو بندہ ایک ہی نگاہ سمجھ کے ماشاءاللہ جنہوں نے کی ہے اس بندے کو میرا سلام ہے۔ میں نے کبھی اتنا لمبا خطبہ پڑھا نہیں ہے زندگی میں، تو آج آپ کو ماشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو کوئی ایسی خیرات پیش کروں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں نے مجلس امام مظلوم کربلا میں جو علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، میں نے مجلس امام مظلوم کربلا میں کبھی کسی سے تلخ لہجے میں بات نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے آ جائیں، آپ تھوڑا ہی نہ، جو جہاں بیٹھے ہیں یہ منت کر رہا ہوں اپنی عبادت میں بیٹھے ہیں، اپنی عبادت میں بیٹھے ہیں۔ مجھے داد نہ بھی ملی تو میں راضی چلا جاؤں گا، میرا اپنا گھر ہے۔ فیصل بھائی سے، چچ عمر سے
اور ان کی سے بہت اچھا تعلق ہے. تقریباً میں یہاں 8-10 سال پہلے آیا تھا تو یہ بارگاہ تعمیر نہیں تھی. تقریباً میں یہاں پر مجلس پڑھی تھی تب تو میری ابتدائیں تھی. تو ماشاءاللہ ان چہروں کو میرے زیارت میں لکھا ہوا تھا مولا نے. کیونکہ میں نے کل سے سفر کیا لاہور سے. میں نے پھر ایک قائم پور میں مجلس پڑھی, ایک مراد پور میں پڑھی, اور یہاں حاضری دے کے پھر میں نے رات کو 10 بجے پھر ممبر لاہور جا کے لینا ہے. وعدہ وفا ہو گیا. فرزند ابو تراب نے ایک ہی نگاہ میں 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں یہاں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو. سمجھیے گا, بولیے گا. میں نے پہلے بولا ہے میں داد کا لالچی انسان نہیں ہوں. فرزند ابو تراب نے ایک ہی نگاہ میں 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا. اگر آپ مجھے خوبصورت داد اور دعا دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی نظم سناؤں گا جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. فرزند ابو تراب نے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں یہاں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو. حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو میں تمہارے ایک سوال پر تمہیں کہیں زیادہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. بیدار بیٹھے ہیں یار, بیدار بیٹھے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. میری اردو گفتگو ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی داد آپ نے مجھے دے دی, میرا اگلا سفر آسان ہو. میں آپ کا مقروض ہو گیا. آل محمد کا سب سے چھوٹا سنو کروں, مقروض ہو گیا. فضل مصرع جملہ سنبھالیے گا, دامن پھیلائیے گا. مصرع سمجھ کے جس بندے نے داد دے دی اس بندے کو میرے سلام ہے. فرزند ابو تراب نے ایک ہی نگاہ میں 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں یہاں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو. حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہیں کہیں زیادہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں, مگر جانتا ہوں تم نسل بھکاری ہو. اللہ اکبر. حیدری, مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. ملون طاقت کے نشے میں آ کے آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ سے کہنے لگا, یہ کو تھوڑی کم کیجیے. آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ سے کہنے لگا میرے آگے بیعت کر. لانا تو اس ملون کہا میرے آگے بزرگوں بیعت کر. آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اسے کہا تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, شاہی میرے پاس, بادشاہی میرے پاس. توجہ 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 توجہ. تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, شاہی میرے پاس, بادشاہی میرے پاس. وہ گنواتے خاموش ہو. آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے پھر پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اسے کہا تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, شاہی میرے پاس, بادشاہی میرے پاس, عزت بیچنے والے میرے پاس, زمین بیچنے والے میرے پاس, قلم بیچنے والے میرے پاس, آنکھ بیچنے والے میرے پاس, اشارہ بیچنے والے میرے پاس, زبان بیچنے والے میرے پاس. آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ کے چہرے پہ ہلکا سا جلال نمودار ہوا. آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے فرمایا اوے تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ پھر بھی حسین سے رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے. ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر. مصرع ذہن میں آ گیا, پڑھتا چلا جاؤں, کنجوسی نہ کروں, میں نے کرنی ابھی نثر ہی ہے. ہم درے نوکر وہ جسے علی خود مانے. ہم تو نام لے پائے نا, امیر ممکنات علی ابن ابی طالب کے. آپ بھی کہتے تھے علی بادشاہ کا نوکر ہوں, میں بھی کہہ دیتا ہوں علی بادشاہ کا نوکر ہوں, بھائی کہتے تھے علی بادشاہ کا نوکر ہوں, بزرگ جوان بچے سب کہتے ہیں علی بادشاہ کے نوکر ہیں. نوکر وہ جسے علی خود مانے کہ یہ میرا نوکر ہے. ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر, ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گیا. کتنے بیدار بیٹھے ہیں یار, کتنے خلوص والے حضرات تشریف فرما ہے. میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, یقین جانے میں 8-10 سال پہلے یہاں پہ میں نے جب حاضری دی تھی تو اس طرح ہی مجھے داد ملتی تھی. خلوص والے عزادار ہیں نا, خلوص والے. کہنے لگا میرے آگے بیعت کر. مولا حسین ان سے مخاطب ہو کے فرماتے آپ ہمارے اختیارات سے واقف نہیں. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. علم گفتگو کرتا ہوں تھوڑی میں. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. کعبہ حسین ہمارا بڑاؤ ہے, کہیں کشاں ہمارے راہ گزر ہے, چاند ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں. حالانکہ ہم وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں. توجہ, حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر
قادر ہیں۔ ایک صحابی چلتے چلتے مولا حسین کے قریب آیا، مولا دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا ہے، کسی مرضی کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا، ملعون نے 9 محرم کو جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، جنگ شروع کرنے کی کوشش کی۔ مولا حسین صحابی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے جا کے انہیں بتا دو، ہائے 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 مجھے نہیں پتا آپ مجھے اس مصرے پر کتنی داد دیں گے اور میں کہاں پرواز کر کے پڑھوں۔ چلتے چلتے صحابی مولا حسین کے قریب آئے، مولا دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ مولا حسین صحابی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے جا کے انہیں بتا دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ ہائے 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 ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ اگر عباس آج لڑ پڑے تو میرا ذمہ وار کوئی نہیں۔ اتنا غضبناک حملہ اب کہ میرے مرشد مولا عباس نے کیا، یہ مصرع میں نے محرم اور سفر میں کہیں نہیں پڑھا، اب پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے منبر امام مظلوم کربلا کی قسم میں نے کہیں نہیں پڑھا، ہر دن 2-3 مجالس ہی میں نے نہیں پڑھا۔ اتنا کوئی غضبناک آپ کے میرے مرشد مولا عباس نے حملہ کیا، ہر بھاگنے والے سر پر ہاتھ رکھتے دیکھ رہے تھے کیا ہمارے جسم پر سر ہے یا نہیں۔ اتنا غضبناک حملہ کیا۔ اچھا مولا حسین نے عباس کو مخاطب کیا، عباس اٹھو 9 لاکھ سے ذرا بات کر گیا۔ کیا منظر ہوگا جب آپ کے اور میرے مرشد مولا عباس تیار ہو کے اشعل نامی رہوار پر بیٹھا ہوگا۔ چلو جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں، پورے جنگی لباس میں مولا عباس تیار ہو کے اشعل نامی رہوار پر بیٹھا ہوگا، پورے جنگی لباس میں۔ مولا عباس چلتے چلتے 9 لاکھ کے قریب آئے، چلتے چلتے 9 لاکھ کے قریب آئے۔ اچھا ایک جملہ اور اضافہ کرتا چلا جاؤں، اشعل نامی رہوار تمام رہواروں میں سے سب سے بلند قد ہے اس کا۔ چلو بچوں کی گود میں ایک جملہ چلا جائے گا، میری آخرت سمجھ جائے گی۔ اور تمام جوانان بنی ہاشم میں سے سب سے بلند قد ہے مولا عباس کا۔ اچھا مولا عباس رہوار کے قریب آئے، رہوار پر بیٹھے، 9 لاکھ کے قریب آئے، چلتے چلتے 9 لاکھ کے قریب آگے کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے پہچانو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو میں غیر فرار کا بیٹا نہیں، مجھے پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر فتح کیا، مجھے پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے صفین فتح کی، خندق فتح کی، مجھے پہچانو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ مولا عباس چلتے چلتے 9 لاکھ کے قریب آئے، 9 لاکھ کو مخاطب ہو کے فرمایا مجھے پہچانو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ 9 لاکھ کے لشکر سے آواز آئی ہم 9 لاکھ ہیں آپ اکیلے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، ہم 9 لاکھ ہیں آپ اکیلے ہیں۔ مولا عباس فرماتے آپ ہمارے اختیارات سے واقف نہیں، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، حالانکہ وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ اچھا پھر 9 لاکھ کے لشکر سے آواز آئی ہم 9 لاکھ ہیں آپ اکیلے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں آپ کو اپنی تعداد پر اتنا بھی ناز ہے تو پھر مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں چاہوں تو زین پر بیٹھ کے وار کروں، میں چاہوں تو زمین پر کھڑے ہو کے وار کروں، میں چاہوں تو تلوار سے وار کروں، میں چاہوں تو تلوار کے بنا وار کروں، مجھے پہچانو میں سفین والا عباس ہوں، مجھے پہچانو میں سفین والا عباس ہوں، مجھے پہچانو میں سفین والا عباس ہوں۔ پھر 9 لاکھ کے لشکر سے ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز آئی ہے تلوار کے بنا بھی کوئی وار کرتا ہے۔ مولا عباس فرماتا ہے مجھے پہچانو، میں چاہوں تو زین پر کھڑے ہو کے وار کروں، میں چاہوں تو زمین پر وار کروں، میں چاہوں تو تلوار سے وار کروں، میں چاہوں تو تلوار کے بنا وار کروں۔ ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز آئی مولا تلوار کے بنا بھی کوئی وار کرتا ہے۔ مولا عباس نے مخاطب ہو کے فرماتا ہے تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، تمہارے خلاف مجھے تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں فقط کہہ دوں تم مر جاؤ تو تم مر جاؤ۔
اللہ اکبر. جو خریدار بن کے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. یا مشکل گزاری. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. مولا حسین کے اپنے اصول ہیں. قسمت میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے. یہ سب سے پہلے جملہ میرے استاد محترم جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب ملتان 7 ربیع الاول کو پڑھا. اس کے بعد گاڑیوں پہ دنیا میں اس نے نشر کیا. قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. اور ایسے ہی ہے. جب ابراہیم اولاد مانگنے گیا تو اس کے تقدیر میں اولاد نہیں تھی. حسین نے کہا جا تجھے 1 بیٹا عطا کیا جا تجھے 2 کیے. 7 بیٹوں تک مولا حسین بادشاہ نے کہا جا تجھے 7 بیٹے عطا. اچھا دشمن نے سمجھا کہ لشکر پیاسا ہے, یہ پانی ان کا بند کر دیں گے تو یہ مر جائیں گے. حسین کے اپنے قانون ہیں. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. اور مولا حسین نے ایسا قانون بنایا جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے, جو پیاسے ہیں ابھی زندہ ہیں. جو پیاسے ہیں ابھی زندہ ہے. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پر ہے ناز تو پھر جرت سے کام لے. مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے. یہ مصرے تقریباً محرم سے لے کر میں نے ابھی سٹارٹ کیے ہیں, تقریباً 3 سے 4 مرتبہ پڑھے ہوں گے. مجھے اتنی داد سے ان مصروں پر لوگوں نے نوازا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا, صرف مجھے دعا دینا. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پر ہے ناز تو پھر جرت سے کام لے. یہ ممبر حسین کا غلام ہاتھ ہے. تم میں سے ہر زیادہ کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, جس پر وجہ اللہ علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے. جس بندے کو امید ہے جس کا رجب سے اٹھا سے کربلا سے آتی ہے. اور میں جی رہا ہوں شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پر ہے ناز تو پھر جرت سے کام لے. اے آواز دے رہی ہے, آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت. گر ہے کوئی یزید تو بیعت کا نام لیا. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پر ہے ناز تو پھر جرت سے کام لے. عزاداری امام مظلوم کربلا ہمارا رواج نہیں ہے. اگر میں نظم پڑھوں تو نظم کے مصرے کے اوپر مصرع میں پڑھ سکتا ہوں. میں علمی گفتگو اس لیے کرنے لگوں جو بچے آئے بیٹھے ہیں ان تک میری کچھ پیغام پہنچ جائے تاکہ میری آخرت سنور جائے. بزرگ بیٹھے ہیں مجھے دعا دیں. ادب سے پڑھنے کا میں عادی ہوں. عزاداری امام مظلوم کربلا ہمارا رواج نہیں ہے. ہم نہ تھے یہ ذکر تھا, ہم نہ رہیں گے یہ ذکر رہے گا. پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. آسمان کا سرخ ہو جانا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. کسی مرضی کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا 10 محرم سے پہلے آسمان پر سرخی نہ تھی. پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. جی جو آپ حلب میں سنتے ہیں کہ پتھروں سے خون کا نکل آنا, کوئی کچھ نہ مانے کوئی کچھ نہ مانے. 2 مصرے پڑھتا ہوں. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے. مجھے داد نہ بھی دے تو میں راضی ہوں. میں ان مصروں پر بڑی داد لے چکا ہوں. تو نہ سمجھے تو عزاداری امام مظلوم کربلا ہمارا رواج نہیں ہے. پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. آسمان کا سرخ ہو جانا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. پتھروں سے خون کا نکل آنا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے, ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری. اب تو سائنسدانوں نے بھی ثابت کر دیا جو صحت مند دل ہے وہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں, سائنسدانوں نے ثابت کر دیا. میرے دل نو ٹھار حسین. اچھا یہ نظم میں نے نا 11 ربیع الاول سے لے کر 15 ربیع الاول خمسہ ہوتا ہے دھروان وین میں. بزرگوں وہاں پر میں نے 11 ربیع الاول کو سٹارٹ کی. ایک بزرگ اٹھ کے مجھے اس نے کہا کہ بیٹا یہ مجھے نظم پھر دوبارہ سنا ہے. اور یہ مصرع شروع کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے. مصرع ختم ہو میرے دل نو ٹھار حسین. دل نو ٹھار حسین. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میں نے نظم پڑھی تھی وہاں پر مجھے 3 دن مسلسل یہ نظم پڑھائی گئی. آپ کتنی داد دیں گے مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے بھی بولا مجھے داد نہ بھی ملے میں راضی رہتا ہوں. دعا دیجیے گا. میرے دل نو ٹھار حسین
اخنو کر زوار حسین. ہائے ہائے ہائے. ابھی چیک کیا یار, ابھی چیک کیا میں نے مصرع پڑھ کے, آپ کتنے آمادہ ہیں اور کتنے ریڈی ہیں. میرے دل اٹھار حسین, مصرع اب پڑھنے لگا ہوں, جھولیے پھیلانا, دامن پھیلانا, مصرع قد سے بلند ہو تو پھر مجھے دعا دینا. میرے دل اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. جو بندہ کربلا گیا ہے, جو جاننا چاہتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے. مصرع پڑھنے لگا ہوں, میرے دل اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جانا پھر نہیں جانا کار حسین. اللہ اکبر. ایک باری جے کربل جانا پھر نہیں جانا کار حسین. مسلم لال عقیل دا آنکھے. ہائے ہائے ہائے. بزرگ آپ نے داد دی ہے, میں مشکور, میں آپ کا مقروض ہو گیا. آپ کی یہ دعا دینا میرے لیے اعزاز ہے. اگلا سفر میرا آسان ہو گیا. میں نے 10 بجے جا کے پھر میں نے لاہور ممبر لینا ہے. یہ آپ کے چہروں کی زیارت میرے نصیب میں تھی, ہو گئی, وعدہ وفا ہو گیا. ان چہروں کی زیارت مولا آپ کو تا قیامت آباد و شاد رکھے. ایسے خلوص والی عزاداری تا قیامت آباد رہے. میرے دل نو ٹھار حسین. مصرع وہی ہے, بات وہی ہے. میرے دل نو ٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جانا پھر نہیں جانا, پھر نہیں جانا کار حسین. مسلم لال عقیل دا آنکھے. توجہ 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 توجہ. نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا. مصرع میں دوبارہ آمادہ ہو کے ریڈی ہو کے اس لیے پہلے لگوں, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک. مولا تیرے دشمن کے چبارے پر نہ ہوں. لاہور والی ملکہ کی دہلیز پہ جا کے ماتھا کام کر کے زبان سے بہاری دے کے جو ذاکر خیرات پہ مانگی ہے اس پر ناز کرنے کا حق نہیں بنتا. میرے دل میں ٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جانا پھر نہیں جانا کار حسین. مسلم لال عقیل دا آنکھے, ایک تو ہے سردار حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو خریدار بن گئے بیٹھے. میرے دل اٹھار حسین. لطف آ رہا ہے نا بزرگوں. میرے دل اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ماتم کے خلاف بکواسیں کی جا رہی ہیں. فضل ڈیزل صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے آج کل, تو میں ممبر پہ پیغام دینا واجب سمجھتا ہوں. میرے دل ٹھار حسین, مصرع عطا ہوا, میں نے پڑھ دیا. مجھے ان مصروں پر ملکوں سے داد ملی. مجھے پتہ نہیں کتنے ٹیلی فون ہیں. آپ اگر مجھے ابھی داد نہ دینا چاہیں تو کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہے. آپ فیصل بھائی کو کہہ دینا فلاں بچہ آیا تھا, میلسی سے آیا تھا, اس نے کہا تھا میں نے لاہور جانا ہے, بڑا اچھا پڑ گیا تھا, اس مصرے کی اس کی داد بنتی ہے, آپ اس تک پہنچا دینا, پھر بھی میں راضی رہوں گا. میرے دل میں اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جاواں پھر نہیں جانا کار حسین. جو بندہ آمادہ ہے, ریڈی ہے, جو بندہ مصرع سننے کے لیے تیار ہے, میرے دل میں اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جاواں پھر نہیں جانا کار حسین. مسلم لال عقیل دا آنکھے, ایک کو ہے سردار حسین, ایک کو ہے سردار حسین. او ملا اپنے عمل ہوئے, ملا اپنے عمل. مجھے نہیں پتا آپ مجھے کتنی داد دیں گے, کتنی دعا دیں گے. میرے دل میں اٹھار حسین, اخنو کر زوار حسین. ایک باری جے کربل جاواں پھر نہیں جانا کار حسین. مسلم لال عقیل دا آنکھے, ایک کو ہے سردار حسین. او ملا اپنے عمل ہوئے, مجھے داد نہ ملی, میں یہی مصرع 2 گھنٹے کرتا رہوں گا. اور ملا اپنے عمل ہوئے, ملا اپنے عمل ہوئے, ملا اپنے عمل ہوئے, میرا ذمہ وار حسین. مشکل کشا علی شعر خود. آپ جیئیں, آپ آباد رہیں. اچھا میرے دادا استاد شہید ملت جعفریہ, ٹائم بھی ہو گیا ہے, وقفے کا قریبی ہے, تو میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. وہ انہوں نے تقریباً اتنا کو وائرل ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا جو بزرگ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جب بھی نام حسین لکھتا ہوں, میں جب بھی نام حسین لکھتا ہوں, میرے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آئے ہائے, بزرگوں کی محنت ہے, کون لکھے اس طرح. وہ فرماتے ہیں اگر میں حسین لکھوں تو مجھے کیا کیا چاہیے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہو. یہ آپ نے سنی ہوگی بزرگوں. وہ فرماتے ہیں صبا کا سینہ بنے سفینہ, ذرا طبیعت رواں دواں ہو. آئے ہائے آئے ہائے, صبا کا سینہ بنے سفینہ, ذرا طبیعت رواں دواں ہو. وہ فرماتے ہیں ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. زمیں زمرد اگل رہی ہو, گلاب گلنار آسماں ہو.
وہ فرماتے ہیں ہر ایک کوپل کول اچھالے کلی کلی میں کنج کن فکاں ہو. فرماتے چمن کے سینے پہ فیصل گل کا نشاب انداز کہکشاں ہو. فرماتے درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبرائیل کی زباں ہوں. یہ مصرے ایسے ہیں جیسے تسبیح پروئی ہوئی ہوتی ہے نا, اسی طرح میں نے پہلی مرتبہ سنے استاد محترم جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب گجرات میں پیچھے سامی کی حیثیت سے موجود تھا. اسی محرم کی بات ہے, میں پیچھے سامی کی حیثیت سے موجود تھا. میں نے شاید کہا کہ فارسی میں بات کر رہے ہیں, پھر انہوں نے مجھے بتایا بیٹا ایسی ایسی باتیں ہیں کہ وہ لکھ گئے, ان کے بعد نہ کوئی لکھنا بنتا ہے, نہ کوئی آئے گی شخصیت ایسی لکھنے والی, نہ ہی کوئی ہے اس دنیا میں. وہ فرماتے ہیں میں جب بھی نام حسین لکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا, صبا کسینہ بن سکینہ ذرا طبیعت رما دما ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو, خلا میں پیروں کا صاحبہ ہو, زمین سے برت گل رہی ہو, گلاب گل نار آسماں ہو, ہر ایک پر کول اچھالے کلی کلی کنج کن فکا ہو, چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاب انداز کہکشاں ہو. فرماتے درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبرائیل کی زباں ہوں, بشار مسند بشارتوں کا دلوں میں ادراک مہرباں ہوں. فرماتے میں اپنی سوچوں کو سنیے گا, مولا کا واسطہ سنیے گا, میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو, پڑھوں میں تسبیح سیدہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو. فرماتے یہ سب کچھ ملے تو مد ہے, یہ سب کچھ ملے تو مد ہے, شہنشاہ مشرقین لکھوں حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. حیدری جائے جائے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے. یہ مصرے میں واجباً پڑھتا ہوں, تقریباً محرم سفر میں کہیں نہیں پڑھے, 2-3 جگہ پڑھے ہیں. تو میں نے وہ خیرات آپ کی طرف بانٹی ہے جو میں نے محرم سفر میں اکثر نہیں پڑھی. ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے. بزرگوں یہ مصرے وہ میں پڑھنے لگا ہوں جس سے میری کچھ پہچان بنی ہے. ان مصروں پر مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے اتارا گیا ہے, اور میں پھر بھی واجباً سمجھتا ہوں پڑھنا. جو بندہ علی کی ولایت واجب سمجھتا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ کی ولایت کو سلام کرے. یہ علمین کے درمیان میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی بات کرنے لگا, ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. جو بندہ تشہد میں علی ولی اللہ کرتا ہے اس بندے پر واجب نہیں اور جب وہ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. یہ ممبر حسین کا غلاف ہاتھ ہے, تم میں شہر الازق کو ولایت ہے. علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, جس کا قد اللہ علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, جس بندے کو امید ہے رزق دینے سے شان سے کربلا سے آتی ہے, اور میں جی رہا ہوں ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. جو بندہ تشہد میں علی ولی اللہ واجب نہیں واجب سمجھتا ہے, ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. اور جو رگ کے بغض علی کی نماز پڑھتا ہے اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا, نہ جانے کس کی لگی نظر کے یہ گھر ماتمی ہوا. مجھے گھنٹوں فضائل پڑھا لیے جائیں اور گھنٹے پورا دن پوری رات آپ سنتے رہ جائیں نا. پردیدار میں جو مستورات آئی بیٹھی ہوتی ہے مرشدزادی, یہ بتا میرے اکبر کو برچھی کیسے لگی. بڑے خلوص والے دادار ہیں آپ, ایک آنسو ایک اشک بہا دیجیے گا میرا سفر آسان ہو جائے. آپ کی توجہ ہو گئی, بس 2 غربت کے جملے پڑھنے ہیں. جب مجلس سے امام مظلوم کربلا سے فری ہو کے ہم گھر واپس جا رہے تھے نا, ہر مجلس سے میں یہ جملہ پڑھتا رہتا ہوں. پاک سیدات دروازے میں کھڑی ہو کے ایک ہاتھ ایسے رکھ دی ہیں, ایک ہاتھ اپنا زخمی پہلو پہ رکھ کے آپ کا شکریہ ادا کری تھے. آپ میرے ان بیٹوں کو رونے آئے ہو جنہیں آج تک بہنیں نہ روز دی. اجرکم من سیدہ, اجرکم من سیدہ. مولا آپ کا پرسمندر و مقبول فرمائے. آپ میرے ان بیٹوں کو رونے آئے ہو جنہیں آج تک بہنیں نہ رو سکی. سلام ہو اس معصومہ بچی پر جو 4 سال میں ضعیف ہو گئی. باپ کے چہلم کا وقت آیا تو مسلمانوں نے چہلم نہ کرنے دیا. ایک غربت کا جملہ ہے. اچھا جملہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ابھی ذہن میں آیا ہے تو پڑھتا ہوں. کیا ہوتا مسلمان حسین کی بیٹی کو 7 دن اور جینے دیتے, کیا باپ کا چہلم تو کر لیتے نا.
یہ مصرع میں نے مجھے عطا ہوا مولا کی پاک سیدہ کی بارگاہ میں، لاہور بھی پاک دامن پڑھ رہا تھا تو مجھے عطا ہوا۔ پہلا مصرع میں اظہر حسن زیادی صاحب کا پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی نا، اتنا زخمی تھا آپ کو اور میرا مرشد حسین، اتنا کوئی امت نے مارا تھا حسین کو۔ وہ فرماتے ہیں استاد میرے محترم جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں میں جب سامع کی حیثیت میں تھا، انہوں نے جملہ پڑھا راولپنڈی میں، قیامت برپا ہو گئی اس جملے پر۔ جو بہن بھائی کا چہرہ، علامہ صاحب تائید کیجیے گا، بہن کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتے تھے نا، وہ مقتل میں کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ بہن نے نہ پہچانا، امت نے اتنا زخمی کیا حسین کو۔ دوسرا مصرع شہید محسن نقوی صاحب کا کربلا گاہ میں شاہ میں پڑھا، وہ آج بھی سی ڈی پہ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں جب عباد تھی نا علی کی بیٹی، جبرائیل بھی رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے نا شمر بغیر اجازت کے آیا ہے۔ تیسرا جملہ میرے استاد محترم جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب، وہ فرماتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک، بزرگوں کربلا سے لے کر، یہ صرف عبادت کے اضافے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا، کربلا سے لے کر شام تک جس بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی، اجرکم من سیدہ، اجرکم من سیدہ۔ اگلا جملہ جب مجھے پاک سیدہ نے عطا کیا وہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کتنا گریہ کریں گے اور کتنا ماتم کریں گے۔ یہ میں نے ابھی بھی پاک دامن میں مصرع پڑھ رہا، یہ تقریباً 2 سے 4 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے مصرع پڑھ کے اترا تو 20-25 لوگ تھے، ڈیرہ غازی خان کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے روکا کہ دانش بھائی اس کے بعد پڑھنا بنتا ہی نہیں ہے، مولا آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ ہائی کی دیجیے گا۔ میرا آنکھوں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہتے آپ کی اور میری 4 سال کی معصومہ نے نا زندگی میں سانس کم لیے تمانچے زیادہ کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پر جس نے زندگی میں سانس کم لیے تمانچے زیادہ کھائے۔ تمانچے۔ میرے استاد محترم جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کربلا معلی میں پہلی مرتبہ گیا تو سندھ کی نوحہ خواہ پارٹی تھی، تو ایک نوحہ بڑا دردناک نوحہ پڑھ رہی تھے۔ وہ نوحے کا مصرع کیا تھا، وہ کہہ رہے میرے دل پر نشتر کر گیا۔ اس کے بعد میں نے نہ کچھ سنا، میں مولا کے در پر گیا، میں نے گریہ کیا، ماتم کیا، میں اپنے آپ کو منہ کا پرسا دے کے کہنے لگا۔ نوحہ کیا تھا؟ بابا بابا، کاش میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ بابا بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، بابا تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کتنا ماتم کریں گے اس جملے کا۔ بابا بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، بابا تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، بابا جس نے چاہا اس نے مارا، اجرکم من سیدہ، اجرکم من سیدہ۔ بابا جس نے چاہا اس نے مارا۔ اللہ نے کفن بھجوایا جبرائیل کو، بیٹی اور باپ کا غربت پڑھنے لگا۔ اللہ نے کفن بھجوایا جبرائیل کو، جبرائیل جی رب جلیل یہ کفن ہے جا کے محمد مصطفیٰ کو دے دو، کو اس کے 5 ٹکڑے کر دے، اپنا رکھ لے بطول کو دے دے، علی کو دے دے، مولا حسن کو دے دے، اپنا رکھ لے بطول کو دے دے، علی کو دے دے، مولا حسن کو دے دے۔ محمد مصطفیٰ نے کفن کو لیا، کفن کے 5 ٹکڑے کیا، اپنا رکھ لیا، بطول کو دے دیا، علی کو دے دیا، مولا حسن کو دے دیا۔ بیٹی بابا کی کلمہ کے بابا اللہ نے کفن بھجوایا ہے، آپ نے اپنا رکھ لیا، مجھے دے دیا، علی کو دے دیا، مولا حسن کو دے دیے۔ کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ اجرکم من سیدہ، منزل بتائیے گا، کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ بیٹی بابا کی گریبا کی بابا اللہ نے کفن بھجوایا ہے، آپ نے اپنا رکھ لیا، مجھے دے دیا، علی کو دے دیا، مولا حسن کو دے دیا۔ کیا میرا حسین کسی کو کچھ نہیں لگتا؟ محمد مصطفیٰ نے بیٹی کو اٹھایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگے میری بیٹی کفن اسے دیتے ہیں جس کی کوئی لاش اٹھانے والا ہو، کفن اسے دیتے ہیں جس کی کوئی قبر بنانے والا ہو، کفن اسے دیتے ہیں جس کا کوئی جنازہ پڑھانے والا ہو، کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی دفن کرنے والا ہو۔ اچھا بابا آپ میرے بچوں سے بچپن میں پیار کرتے تھے، آپ کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ تب میں سمجھتی تھی آپ لاد میں کہہ رہے ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا آپ نے امیر
بیٹے کو دعا کا خطر دیے، غریب کو کچھ نہیں دیا. عمر بابا کے منہ سے جملہ آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے سنا. آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ سینہ تطہیر میں آیا، چھوٹا سا مامہ اتار کے سینہ تطہیر میں پھینکا، اپنے آپ سے کہہ رہا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں دے گا، مجھے کافور کوئی نہیں دے گا، میری لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، میری قبر بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، مجھے دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. بہن بھیا کے قریب آ گئے، بھیا آپ پریشان کیوں ہیں؟ ماتم کرنا جملے پر، بھیا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس دن آپ کے پاس کفن نہ ہوا میں اپنی چادر دوں گی. اور چیخ نکلی آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ کی. آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے بہن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہنے لگے میری بہن دعا کر، جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر. علی کی زدار بیٹھی آپ پرسوں